بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ مجلس میں ایک حدیث آپ کو سنائی جس کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کا بیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر وہ تین باتیں پیدا ہو جائے تو اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ مل جاتا. ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے: من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جائے. دوسری بات یہ ہے: وَأَن يَكُونَ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے نیک بندوں سے محض اللہ کے واسطے محبت کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانے کو اسی طرح برا سمجھے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. یہ تین باتیں جس آدمی کو مل جاتی ہے اس کے دل کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے. اس کے اوپر تفصیلی گفتگو میں نے گزشتہ ہفتے کر دی تھی. بتایا تھا کہ جس طرح اللہ نے دنیا کی چیزوں میں مزہ رکھا ہے ہماری خاطر کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھا رہیں، اللہ نے ڈیزائن کی چیزیں بنائی، انواع و اقسام کی لذتیں پیدا کروائی. جو خدا ہمارے جسم کی لذتوں کا لحاظ کرتا ہو، کیا وہ خدا ہماری روحانی لذتوں کے لیے کوئی کام نہیں کرے؟ جو ہمارے جسم کو لذت پہنچانے کے لیے بہترین چیزیں دنیا میں پھیلا رکھا، وہ خدا کیا ہماری روحوں کو بغیر لذت دیے یوں ہی چھوڑ کے رکھ دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے اللہ نے دنیا کی چیزوں میں ہمارے جسمانی فوائد اور ہماری جسمانی لذتوں کو رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے ہماری روحوں کے لیے روحانی فوائد، روحانی برکات اور روحانی لذتوں کو بھی رکھا. وہ نماز میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ سے تعلق میں ہے، اچھی باتوں میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، عبادت میں ہے، ریاضت میں ہے. ان سب چیزوں کے اندر بھی اللہ نے ایک قسم کی لذت رکھی. اس سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں آپ کو کہ پھر ہم کو کیوں لذت معلوم نہیں ہوتی. اس کا جواب میں دے چکا ہوں، اس لیے کہ بیمار ہے. بیمار کو بریانی کا مزہ نہیں آتا، بیمار کو قورمے کا مزہ نہیں آتا. بیمار ہو جائے آدمی یا اس کی طبیعت کے اندر فرق آ جائے تو ایسے آدمی کو میٹھا بھی کڑوا لگنے لگتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا کڑوا ہے؟
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بریانی بے مزہ ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قربے کے اندر کوئی مزہ و لذت نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے اندر تو سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز آ جائے تو اسے بھی وہی لذت اور مزہ ملے جو اور لوگوں کو مل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف تمام پیغمبر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر مزہ ہے، تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہے کہ ان چیزوں میں مزہ ہے، اور مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اور آپ بیمار ہیں۔ اس لیے بھی اگر ہماری طبیعت درست ہو جائے تو مزہ آنے لگے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جسموں کے لیے جب لذتوں کو رکھا، پیدا کروایا، تو ہماری روحوں کے لیے بھی اللہ نے ضرور لذتوں کا انتظام کیا ہے، اور وہ لذتیں ان چیزوں کے اندر اللہ نے رکھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو ایمان کا مزہ ملتا ہے تو اس کے اندر کچھ علامات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان علامتوں کے ذریعے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کو ایمان کا مزہ مل گیا۔ ہر چیز کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، علامتوں کو دیکھ کر کسی چیز کی حقیقت کو محسوس اور معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ نے اگر کسی آدمی کو ایمان کا مزہ دے دیا تو اس کو بھی کچھ علامتوں سے انسان محسوس کر سکتا ہے۔ علماء نے کئی علامتیں بتائی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے الاستلذاذ بالطاعات، نیکیوں اور طاعتوں اور عبادتوں میں مزہ آنے لگے۔ سمجھو کہ ایمان کا مزہ اسے مل گیا ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا مزہ آ جاتا ہے اسے نماز میں مزہ ملتا ہے، اسے ذکر میں بھی مزہ ملتا ہے، تمام طاعتوں میں نیکیوں میں اسے مزہ ملتا ہے۔ اور اگر ایمان کی لذت اسے نہیں ملی ہے تو وہ بیمار ہے، اس آدمی کو ابھی ان چیزوں کا مزہ نہیں آئے گا۔ لہذا یہ علامت ہے پہچاننے کے لیے کہ ایمان کا مزہ مجھے مل گیا کہ نہیں مل گیا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، آپ کو تلاوت کا ذوق پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اللہ کے ذکر کی حلاوت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو عبادت اور طاعت کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان کا مزہ مل گیا، وہی ایمان کا مزہ آپ کو ادھر لا رہا ہے۔ نماز میں مزہ، ذکر میں مزہ، تسبیح میں مزہ، اللہ کے نام میں مزہ، تلاوت میں مزہ۔ یہ ہے سب سے پہلی علامت الاستلذاذ بالطاعات، طاعت میں مزہ لینا۔ دوسری علامت علماء نے بتائی کہ ایثار الطاعات علی جمیع الشہوات، ایثار الطاعات علی جمیع الشہوات، شہوتوں، دنیا کی خواہشوں اور گناہوں کے کاموں، ان سب کے مقابلے میں آدمی طاعتوں اور عبادتوں کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ جب ایمان کا مزہ آ جاتا ہے تو ایمان کا مزہ تو اسے طاعتوں میں لگتا ہے، تو اسے خواہشوں میں کیا لگتا ہے، اسے خواہش کی طرف اپنی جانے میں بے چینی ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا بلا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، اسے وہ چیزیں مصیبت معلوم ہونے لگتی ہیں۔ طاقتوں کو ترجیح دیتا ہے، شہوتوں پر، خواہشوں پر، گناہوں پر، برائیوں پر
کی طرف سے بھاگتا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو کہ مزہ مل گیا اسے ایمان۔ دو چیزیں بتائیے، ایک نیکیوں میں رغبت، نیکیوں میں مزہ آنا، اور دوسری طرف شہوتوں، خواہشوں اور معصیتوں اور برائیوں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں اس کا نیکیوں کو ترجیح دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برائیوں کو دور کرتا ہے، برائیوں سے بیزار ہو جاتا ہے، برائیوں میں اسے مزہ نہیں آتا، گناہوں میں اسے مزہ نہیں آتا، اسے تو نیکیوں میں مزہ آتا ہے۔ جب اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک نیکی کی بات، ایک گناہ کی بات، تو وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، لذتوں کو اس کی جو ہے خیر بات کہہ دیتا ہے اور وہ ادھر آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے مجلس کے اندر فرمایا کہ بزرگوں کے پاس آنے کا، جانے کا اور ان سے کچھ حاصل کرنے کی فکر و جد و جہد کا خلاصہ یہ ہے، وہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، کیوں جاتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے، کیوں جاتے ہیں ان کی مجلسوں میں، ان کی باتیں سننے سے کیا ملتا ہے، کیا ملنا چاہیے، کیا لینا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ بزرگوں کے پاس جانے کا، آنے کا جو مقصد ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اور وہاں جن پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، مفتیان کرام تھے، شاید سمجھ گئے ہوں گے، کسی نے بھی پوچھا ہی نہیں ہو کہ حضرت وہ چھوٹی سی بات آپ بتا دیجئے کیا ہے؟ کسی نے نہ پوچھا نہ حضرت نے بتایا۔ حضرت مولانا حکیم علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو کسی نے سوال بھی نہیں کیا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چھوٹی سی بات کیا ہے۔ پھر حضرت حکیم علامہ نے وہ چھوٹی سی بات بتائی کیا ہے، انہوں نے کہا سارے دین کا خلاصہ، تصوف کا نچوڑ، سلوک کا خلاصہ، قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات کا لب لباب یہ ہے، جو چھوٹی سی بات ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں کی ایسی رغبت پیدا ہو جائے جیسے کہ کھانے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے بھوک آدمی کو بھوک لگ رہی ہو، شدید بھوک لگ رہی ہو تو اسے کس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے؟ رغبت کس بات کی ہوتی ہے؟ کھانے کی طلب ہوتی ہے، کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ اب بھوکے آدمی کو کھانا دیا جائے تو کتنی رغبت اور کتنی خواہش سے وہ کھا لیتا ہے۔ فرمایا نیکیوں اور طاعتوں کے سلسلے میں ایسی رغبت پیدا ہو جائے، یہ خلاصہ ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے برائیوں سے ایسی نفرت اور ایسی کدورت، ایسی کراہیت پیدا ہو جائے جیسے کہ بولو براز یعنی پیشاب پاخانے سے آدمی کو کراہت آتی ہے، کھانے کی جیسے رغبت، نیکی کی ایسی رغبت، اور پیشاب پاخانے سے جیسی نفرت، برائیوں سے ایسی نفرت، یہ دو باتیں اگر آدمی کو مل گئی تو اسے گویا قرآن و حدیث کا لب لباب حاصل ہو گیا، تصوف کا خلاصہ اس کو حاصل ہو گیا۔ اس کے لیے ساری محنت، اس کے لیے ساری جد و جہد، یہاں بھی یہی دو باتیں آ گئی، اسی کو سمجھا رہا ہوں، الاستلزاز بالطاعات، نیکیوں میں مزہ آنا، نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جانا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اسے چین بالکل نہیں آئے گا جب تک نماز نہ پڑھے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہے، ایسا سچویشن ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنے کا موقع اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کی طبیعت اندر سے بے چین ہو جائے گی، جیسے بھوکے آدمی کو بھوک لگ رہی ہو، وہ کھانا نہ مل رہا ہو تو کیسا وہ بے چین ہو جاتا ہے۔
اسی طرح طاعت اور نیکی کے انجام دینے کے لیے وہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات عرض کی گئی ایثار الطاعات علی جمیع الشہوات، شہوتوں کو چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں نیکیوں کو اختیار، نیکیوں کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی رغبت ہے، اور شہوتوں اور برائیوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس سے نفرت آ گئی۔ وہی دو باتیں جو حضرت نے فرمائی وہ اس کے اندر آ گئی، دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، ایمان کا مزہ جس آدمی کو مل جاتا ہے اس کے اندر ایک اور علامت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے تجرع المرارات عند المصیبات۔ تجرع المرارات عند المصیبات، مصیبتوں کے پیش آنے کے وقت میں صبر کے کرنے کرنے گھونٹ پینے میں مزہ آتا۔ کیا عجیب بات ہے، جس آدمی کے دل کو ایمان کی حلاوت لذت مل جاتی ہے تو اسے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بخار آ جائے، حالات کچھ ہو جائے، دیگر کو ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کا دل چونکہ اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کڑوے کڑوے صبر کے گھونٹ پینے میں بھی مزہ معلوم کرتا ہے۔ یہ تجرع المرارات عند المصیبات، مصیبتوں کے پیش آنے کے وقت میں کڑوے کڑوے گھونٹ پی جانا، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جسے ایمان کا مزہ ملا ہو وہی کر سکتا ہے، اور ایمان کا مزہ کسے ملتا ہے؟ جسے خدا کی محبت ملی ہو، جسے رسول کی محبت ملی ہو، جسے اہل اللہ کی محبت ملی ہو، جسے مشائخ کی محبت ملی ہو، جو اولیاء اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھتا ہو، اور کفر اور برائیاں اس کے نزدیک انتہائی خطرناک ہو رہی ہو، جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا خطرے کی بات ہوتی ہے، اس آدمی کو ایمان کا مزہ ملتا ہے، اور جب ایمان کا مزہ ملتا ہے تو یہ حالت اس کی بن جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے، اور کڑوے کڑوے گھونٹ مزے لے لے کے پی رہا ہے۔ آپ کہیں گے کڑوے گھونٹ اور مزہ؟ جی، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ ایسا ہی مزہ ہے جیسے ایک آدمی کو بیماری آ گئی، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھنے کے بعد ٹیسٹنگ کے لیے لکھ کر دے دیا، اور وہ ٹیسٹنگ کروا کے آیا، اسکیننگ کروایا گیا، جو کچھ کرنا تھا کرنے کے بعد رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ پڑھی اور اس کے بعد میں کہا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، لیکن کوئی مظاہرہ نہیں، آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، سب آپریشن کرنا پڑے گا۔ اب آپریشن کرنے کے لیے اس کو لے کر جایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، آج سے میں پوچھتا ہوں، وہ ہو سکتا آپریشن سے طبعی طور پر ڈر رہا ہو، لیکن دل میں خوش ہو رہا ہوگا، میری بیماری چلی جائے گی، میں اچھا ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری یہ کڑوے گھونٹ 2-4 پی لو گے آپریشن کے تو کل تم بہت اچھے ہو جاؤ گے۔ اب یہ کڑوے کڑوے گھونٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا؟ یہ آپریشن کا کڑوا گھونٹ، اب ڈاکٹر کو پیسے دے کے آپریشن کراتا ہے، لاکھوں روپے دے کر۔ دیکھو، لاکھوں روپے اسی لیے تو دے رہا ہے کہ دل اندر سے خوش ہے۔ اگر دل خوش نہ ہوتا تو کیا بے وقوف تھا وہ آدمی کہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو لاکھوں روپے دے کے آئے؟ معلوم ہوا وہ خوش ہے اندر سے، اور اگر اس کے پاس میں پیسہ نہ ہو تو جمع کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، پھر لے جا کے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کرے اور شکریہ بھی بجا لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے، آپ نے میرا پیٹ کاٹ دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا سینہ پھاڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھوں کو کاٹ کے نکال دیا۔
ارے بھائی آپریشن ناک کا ہو، پیٹ کا ہو، دل کا ہو، گردے کا ہو، دماغ کا ہو، بہرحال آپریشن ہے لیکن خوش ہو کر پیسے دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ دل اندر سے اس کا خوش ہو گئے. یہ کڑوے گھونٹ مزے سے پی رہا ہے. یہ میں اس کو سمجھا رہا تھا، گھونٹ کڑوا لیکن مزے سے اس لیے پی رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کل میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. جب ایک ڈاکٹر کے بھروسے انسان کڑوے گھونٹ مزے سے پی سکتا ہے تو اللہ کے بھروسے اگر خدا کی طرف سے کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ جو مصیبت ہم پر بھیجتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے بڑی راحت ہے، بڑا ہمارے لیے اس کے اندر بہترین انتظام ہے، اس سے میرے گناہ دھلتے ہیں، میری مصیبتیں ٹلتی ہیں، مجھے یہ فائدے ملتے ہیں، اور مجھے ایک ایک چھوٹے چھوٹے مصیبت کے کڑوے گھونٹ پینے پر اللہ کی طرف سے ثواب عطا کیا جاتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، میرے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. جس آدمی کو یہ یقین ہو اللہ کی طرف سے مصیبت کے پیش آنے پر یا وہ مصیبت کا شفا کرے گا یا اس کے کڑوے گھونٹ کو مزے سے پیے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے تب تو آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، آرام سے رہتا ہے، مزے لیتا ہے، وہاں شکر بھی کر لیتا ہے. لیکن آدمی کے اندر یہ مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا، اس کی پہچان کے لیے یہ اصول بتایا گیا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا اور اس کے کڑوے گھونٹ پینا. نعمتوں پر شکر کرنا وہ بھی ہوتا ہے، نعمتیں ملے تو شکر گزاری یہ تو بہت عام ہے، ہر آدمی کر لیتا ہے. کھانا کھا کر الحمدللہ، بریانی کھا کر اللہ کا ڈبل شکریہ ٹھیک ہے ادا کر لیتا ہے. لیکن بھائیوں جب مصیبت پیش آئے، تنگیاں پیش آئے، حالات دیگر کو ہو جائے، عجیب عجیب قسم کے حالات پیش آ کر انسان کو دیگر کو کر ڈالے، ایسے حالات کے اندر جمع ہوا رہنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ جس خدا نے مجھ کو پیدا کیا وہ میری مصلحت کو میرے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے میرے اوپر اس نے مصیبت بھیجی ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. جیسے ڈاکٹر کا آپریشن کرنا میرے لیے فائدے سے خالی نہیں، اسی طرح خدا کی طرف سے مصیبت کا پیش آنا میرے دینی نفع کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے اس کڑوے گھونٹ کو بھی اللہ کا شکر کرتے پی لیتا ہے. آج کے دور میں حالات پیش آتے رہتے، ان حالات کے اندر اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات کو دل میں بٹھانے کے لیے یہ بات سوچ لے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پیش آتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے فائدے ہی کی بات ہے. سب سے بڑا فائدہ مصیبتوں کے پیش آنے کا یہ ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ درجات بلند ہو جاتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت لا کر بڑی مصیبت کو اللہ ٹلا دیتے ہیں. اس سے کہ دنیا میں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، اللہ کوئی چھوٹی مصیبت میں ڈال کر بڑی مصیبت سے بچا لیتا اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون سی مصیبت تھی جو آنے والی ہو. کہتے ہیں یہ کیا مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی، اللہ ہمیں شکوہ کرنے لگتے. اللہ کہتے ہیں ارے بندے تیرے اوپر تو اور بڑی مصیبت آنے والی تھی، میں نے یہ مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے تجھے بچا دیا. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اپنے ایک بیان میں. انہوں نے بتایا کہ کسی علاقے میں ایک جڑواں دو بچے پیدا ہوئے. جڑواں کا مطلب جڑے ہوئے تھے وہ دونوں.
بچے پیدا ہوئے، 2 بچے ہیں، ہاتھ الگ، دونوں کے پیر الگ، دونوں کے پیٹ الگ، دونوں کی پیٹھ الگ، دونوں کے سر الگ، دونوں کے چہرے الگ، لیکن پیٹھ کو پیٹھ اس طرح لگی ہوئی ہے، ایک کا چہرہ ادھر، ایک کا چہرہ ادھر۔ خیر بچے پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ نے یہ سوچا کہ بچے جڑواں پیدا ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے اور اگر آپریشن کے ذریعے دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہو تو کرا دیں گے۔ چنانچہ ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا، ڈاکٹروں نے ان دونوں بچوں کی بڑی تشخیص، پوری تشخیص کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان 2 بچوں کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں ہر عضو الگ الگ ہے لیکن شہرت ایک ہے، ہر عضو الگ الگ، لیکن جو بیچ کی شہرت ہے، جو اس میں اور اس میں دونوں کی شہرت ایک ہی ہے۔ اگر ان کو جدا کرنے کے لیے ہم کاٹ کوٹ کریں گے تو نتیجہ ہوگا دونوں مر جائیں گے۔ اس لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ان کو بس ان کی حالت پہ چھوڑ دو، جیسا بھی ہو زندگی گزرتی رہے۔ خیر ماں باپ نے صبر کیا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی حفاظت کرتے رہے۔ اب بچے بڑے ہونے لگے، شیر خالدی کے عالم سے آگے بڑھ گئے، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے، بچپنا آیا، جب تعلیم اور تربیت کا دور شروع ہوتا ہے تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھائی ہو۔ ان کے ماں باپ نے بھی چاہا کہ ان بچوں کو کچھ پڑھانا چاہیے، چنانچہ دونوں بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھے گئے، وہ استادوں سے پڑھتے رہے، اس کو بھی پڑھایا اس کو بھی پڑھایا، لیکن چند دنوں کے بعد یہ پتا چلا کہ ایک بچے کا دماغ دین کی تعلیم کی طرف ہے اور ایک بچے کا دماغ دنیا کی تعلیم کی طرف ہے۔ ایک بچہ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی طرف لپکتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، دوسرا بچہ عالم، مولوی، حافظ، مفتی یہ بننا چاہتا ہے۔ ماں باپ نے دونوں کے لیے انتظام دیا، دونوں کے لیے ٹیوٹر رکھے گئے، ایک گریجویٹ کو اسے پڑھانے کے لیے رکھا، ایک مولانا صاحب کو، حافظ صاحب کو اسے پڑھانے کے لیے رکھا، اس کو حافظ بنایا گیا، اس کے بعد عالم کی تعلیم اسے دی گئی اور اسے گریجویٹ بنایا گیا۔ بہرحال دونوں ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر تیار ہوئے، لیکن دونوں کے مزاج میں بھی اختلاف تھا اور اسی مزاج کے اختلاف سے ان کی تعلیم میں بھی اختلاف ہوا۔ ایک کا مزاج دینی تھا، دوسرے کا مزاج دینی نہیں تھا۔ اب روزانہ دونوں بھائیوں کے اندر جو ہے گڑبڑ چلتی رہتی تھی، دونوں لگے ہوئے ہیں لیکن دونوں میں آپس میں اختلاف ہوتا رہتا تھا۔ وہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا تھا وہ اسے کہتا تو بڑی مصیبت ہے میرے لیے، اسے گالیاں دیتا، اسے برا بھلا کہتا تو میرے لیے مصیبت بن گیا، تو میرے لیے عذاب بن گیا، تو نہیں پیدا ہونا تھا، تو ایسا ہونا تھا، تو مر جانا تھا۔ تو اسے روزانہ وہ کچھ نہ کچھ کہتا۔ وہ بھائی بیچارہ جو ہے دینی تعلیم حاصل کیا تھا، مزاج بھی دینی تھا، تو اس کو سمجھاتا، ارے بھیا ایسا نہیں بولا کرتے، ایسا نہیں کیا کرتے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، قصور میرا کیا ہے، اللہ نے بنایا، تم کو بھی اسی نے بنایا، مجھ کو بھی اسی نے بنایا، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے اور جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا اس پر شکر کرنا چاہیے۔ اب روز کا جھگڑا، روز کا دونوں کے درمیان، یہ اسے گالیاں دیتا ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے، یہ اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال چلتے 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 ایک دن یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ جو عالم تھا نا وہ مر گیا،
یہ زندہ ہے. گریجویٹ صاحب زندہ ہے. وہ جو مولانا صاحب تھے لگے ہوئے وہ مر گئے. اب اس سے بڑی مصیبت پیش آ گئی. جب تک وہ زندہ تھے باہر زندہ تھے, بھائی بھائی آپس میں ملے ہوئے, لیکن جو وہ مر گیا, اب مر جانے کے بعد کیا ہے کہ اس کو اب لاش کو لے کے ساتھ میں پھرنا ہے. بتاؤ بھائی اس سے بڑی مصیبت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دیکھو اللہ کی ناشکری, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اوپر اعتراض, اللہ نے اس سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. اس مصیبت پر صبر کے بجائے اللہ کا شکوہ, اللہ کے شکوے کے ساتھ اس بھائی کے ساتھ صرف و زبردستی کا معاملہ کرتا رہا. اللہ نے اسے مزہ چکھانے کے لیے کیا کیا, اس کو موت دے دی جو مولانا تھا, اور اس کو زندہ رکھا. اب یہ گریجویٹ صاحب ہے, میت کو پشت کے لیے پھر رہے. یہ ہے سمجھانے کی بات, سمجھنے کی بات. ہر مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہوتی ہے. اس لیے بھائیوں, جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے, کوئی پریشانی کے احوال آئے, اس وقت صبر کرو. صبر کے گھونٹ مزے کے ساتھ میں پی لو. مزہ کیسا آئے گا؟ وہ اس وقت آئے گا جبکہ آپ کے دل میں ایمان کی حلاوت ہوگی, جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہو, جب آپ کا دل اس بات پر یقین رکھے گا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو میرے لیے سب کچھ بھلائی کے کام کرتی ہے. وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وہ حاکم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے. حاکم ہے اس لیے وہ جو چاہے کرے, کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ مجھے زندہ رکھے کہ مردہ رکھے, کون پوچھنے والا؟ مجھے کھلائے یا نہ کھلائے, اسے کون پوچھنے والا؟ وہ مجھے تنگی پریشانی میں رکھے یا راحت و آرام میں رکھے, اسے کون سوال کرنے والا؟ اللہ کی ذات حاکم ہے, وہ جو چاہے کر سکتی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا ان کاموں کے بارے میں جو اللہ کرتا ہے. ہاں, ساری مخلوق سے پوچھو گی, مجھ سے پوچھو گی, آپ سے پوچھو گی, بادشاہوں سے پوچھو گی, نبیوں سے پوچھو گی, لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ حاکم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکیم ہے. ایک طرف یہ اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اللہ ہمارا حاکم, اور حاکم کو پورا پورا اختیار ہے اور مجھے شکوے کا کوئی حق نہیں. اور دوسری طرف مزہ آئے گا, آپ اللہ کی حکمت اور اس اللہ تعالیٰ کی حکیمیت کا مراقبہ کرو. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. وہ ہمیں کھلاتے ہیں تو حکمت ہے, نہیں کھلاتے تو بھی حکمت ہے. آپ اس حکمت کو ایسا سمجھو جیسے چھوٹا بچہ ہے, وہ کبھی کچھ کھانا چاہتا ہے, اس کا باپ اسے منع کرتا مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ باپ سمجھتا ہے حکمت کے خلاف ہے, اب اس کو نہیں کھلانا چاہیے. اسے بخار آ گیا ہے, اسے سردی ہو گئی ہے, اسے بلغم جم گیا ہے, اسے فلاں قسم کی بیماری ہے, اس وقت میں اسے یہ چیزیں نہیں کھلانا ہے. اس لیے وہ بچہ کھانا چاہتا ہے لیکن باپ منع کرتا ہے, نہیں دیتا. لیکن وہ بے عقل بچہ اپنے باپ کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ ابا جی مجھے یہ نہیں دلا رہے, وہ نہیں دلا رہے, وہ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, شکوہ بھی کرتا ہے. وہ اس کا شکوہ کرنا اس کی بے عقلی کی دلیل ہے. اگر اس کے اندر عقل ہوتی تو وہ شکوہ نہ کرتا. اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں حکیم بھی ہوں, حاکم بھی ہوں, حکمت کی وجہ سے کرتا ہوں. اگر تمہیں کچھ دیتا ہوں تو اس میں بھی حکمت ہے, کچھ نہیں دیتا تو اس میں بھی. تمہیں بخار میں مبتلا کرتا ہوں تو حکمت ہوتی ہے, اگر تم کو راحتیں عطا کرتا ہوں تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. اگر کبھی تم کو بھوکا دیا سمجھو کہ یہی تمہارے لیے مناسب تھا, اور اگر تم کو آپ نے دیا سمجھو کہ وہی تمہارے لیے مناسب تھا. جب آدمی اللہ کی حکیمیت کا یہ مراقبہ کرتا ہے, جب موقع آتا ہے صبر کا تو اسے واقعی بڑا مزہ آتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے ایسے ہی ہونا تھا.
کھانا نہیں مل رہا سمجھتا ایسے ہی ہونا تھا، فلاں چیز نہیں ملی ایسے ہی ہونا تھا، بخار آئی ایسے ہی ہونا تھا، فلاں درد ہوا مجھے ایسے ہی ہونا تھا، اسی میں اللہ نے میری حکمت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اب بتاؤ کہ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مزہ بھی آئے گا، درد بھی ہوگا۔ یہ ویسے ہی مزہ اور درد ہے جیسے آپریشن بھی ہو رہا ہے، درد بھی ہو رہا ہے، کبھی چیخے بھی مار رہا ہے، لیکن اندر اندر سے خوشی بھی ہو رہی ہے۔ یعنی طبیعت کے لحاظ سے چیخے مارتا ہے، عقل کے لحاظ سے اطمینان رکھتا ہے ڈاکٹر پر۔ اسی طرح ایک بندے کو اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے پیش آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ہوش کرنے لگے طبیعت کے تقاضے سے، لیکن اس کا دل اللہ پر مطمئن ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے پیش آنے والی اس مصیبت کو، اس کردے کرنے گھنٹوں کو خوشی خوشی پھر یاد کرتا ہے۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ 3 ہو گئی۔ آخری اور چوتھی بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین کی خاطر، دعوت و تبلیغ کے واسطے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کی خاطر مصیبتوں، پریشانیوں، الفتوں کو برداشت کرنا۔ جس آدمی کے دل کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے، اور اس میں رکاوٹیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لوگ گالیاں دینے لگے، الٹی سیدھی باتیں کہنے لگے، لیکن اس وقت وہ ان ساری باتوں کو ماشاءاللہ اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا، دعوت اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے۔ یہ مزہ آنے کے بعد ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کو پیسہ ملے نہ ملے، کوئی گالی دے کہ نہ دے، کوئی اچھا کہے کہ برا کہے، اس پہ کوئی آفتیں مصیبتیں آ جائیں، جانے آنے کی تنگیاں پریشانیاں پیش آ جائیں، لیکن ان ساری چیزوں میں اسے لذت اور مزہ ہی آتا رہتا ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایک علامت ایمان کی لذت ملنے کی۔ جب آدمی کو ایمان کی لذت ملتی ہے تو وہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ اب آپ اپنے اپنے طور سے غور کریں، ہر آدمی اپنے اوپر ان چیزوں کو فٹ کر کے دیکھے کہ میرے اندر ان میں سے کون سی بات آ گئی۔ کیا مجھے طاعتوں کی لذت مل رہی ہے؟ کیا میں شہوتوں خواہشوں کو برا سمجھ کر ان کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا ہوں؟ اور کیا میں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کی خاطر اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کی جانی مالی قربانیاں دے رہا ہوں؟ اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی کو تنگی پیش آ جائے تو وہاں کڑوے کڑوے دھوپ کو مزے سے پی لیتا ہوں۔ ہر آدمی ان کے اوپر غور کرے کہ یہ چیزیں اگر میرے اندر ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے اور سمجھے کہ ایمان کا مزہ میرے اندر آ گیا۔ اور اگر یہ چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ذکر کرنے سے طبیعت گھبراتی ہے، تلاوت کرنے پر رگی برابر دل آمادگی نہیں کرتا، نیکیوں کی طرف جانے بالکل بیزار نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کوئی لینے بھی آ گیا تو بھاگ کے چلے جانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے، سمجھو کہ ایمان کا مزہ نہیں ملا ہے۔ اور ایمان کا مزہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی، رسول کی محبت دل میں نہیں آئی، اہل اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی،
کفر سے نفرت و کراہت دل میں نہیں پیدا ہوئی، اس وجہ سے ایمان کا مزہ نہیں آیا، اور جب ایمان کا مزہ نہیں آیا طاعتوں میں مزہ نہیں آیا۔ یہ دیکھو کیا میں شہوتوں، خواہشوں، گناہوں، معصیتوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، اور ادھر دل مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کی کراہت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو شکر کی بات، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ گناہوں میں لذت، بار بار طبیعت کا میدان، گناہ کرنے کے لیے بے چینی، ادھر ہی دل چاہتا ہو، ادھر ہی بار بار انسان لپکتا ہو، سمجھو کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس پر صادق آ رہا، وہ امارہ بالسوء ہے، برائی کا حکم دے رہا ہے، اندر سے برائی اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس لیے یہ آدمی ابھی ایمان کا مزہ پانے والا نہیں ہو۔ اسی طرح مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کڑوے دھوپ کو پینے میں مزہ آ رہا ہو، آپ سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایمان کا مزہ مل گیا، لیکن مصیبت آئی تو اللہ کا شکوہ، اللہ سے ناراضگی، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو مصیبت دے دے؟ عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوگی، مصیبت کے پیش آنے پر اللہ کا شکوہ، اللہ کے لیے نازیبا الفاظ، یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا۔ جب اللہ پر اعتراض ہو سمجھو کہ ایمان چلا گیا۔ کسی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کو کوئی نہیں ملا، میرا ہی شوہر ملا تھا ہمارے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، عورت کہنے لگی خدا کتنا ظالم ہے، میرے بچے کی جان لے لیا۔ ان بے وقوفوں کو اب تک یہ نہیں سمجھ میں آیا وہ شوہر بھی تیرا نہیں تھا، وہ بھی خدا ہی کا تھا، وہ بچہ بھی تیرا نہیں تھا، اسی خدا کا دیا ہوا تھا۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ جائیداد، یہ املاک، یہ مال، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ سونا، یہ چاندی، وہ ہیرے، یہ سب اسی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تم جب آئے تھے دنیا میں کیا تھا تمہارے پاس؟ ننگے آئے تھے، کپڑے کا تار بھی نہیں تھا۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے ایک کپڑے کا تار بھی اس کے جسم پر نہیں ہوتی، اور جیسا آتا ہے یہاں سے ویسے ہی اس کو جانا ہے، نہ مال جاتا ہے، نہ دولت جاتی ہے، نہ سونا جاتا ہے، نہ ہیرے جاتے ہیں، نہ کپڑے جاتے ہیں، نہ کوئی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب بے وقوفی کی باتیں، ناصبری کی باتیں، بے ایمانی کی باتیں، اور اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں پاتا۔ جب آدمی کے اندر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ وہ دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اسے کھانا نہیں ملتا صبر کا گھونٹ پیتا ہے، پی کر مزہ لیتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج اس قابل کو سمجھا کہ میں صبر کر سکتا ہوں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا جملہ؟ وہ بندہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کہ اللہ نے مجھے اس قابل کو سمجھا کہ میں صبر کر سکتا ہوں، اس لیے آج مجھے کھانا نہیں دے کر صبر کروا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ ایک عاشق و معشوق تھے، ایک آدمی عاشق، ایک معشوق۔ جو عاشق تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے معشوق نے آ کر پیچھے سے ایک زور سے ایسا لگایا، لگاتے ہی اس نے جو ہے ایک آنکھ کھینچی، ارے کون ہے؟ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس کا معشوق تھا،
کہنے لگا مجھ سے معافی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آنکھ کر دیا. کیا بات، سمجھ میں آیا؟ عاشق تھا، معشوق تھا، معشوق نے آ کر عاشق کو پیچھے سے ایسا مارا. یہ مار محبت کی مار تھی. مار محبت میں بھی مار دیتے، مار محبت کی مارا تو اسے تو پتا نہیں ہے کہ کون مار رہا ہے، اس لیے زور سے چیخ مارا. چیخ مارنے کے بعد ایسا پلٹ کے دیکھا تو معشوق کھڑا ہوا ہے. اٹھ کر فوراً معافی مانگنے لگا، معاف کر لیجیے، میں نے آنکھ کر دی تھی، مجھے آنکھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے آنکھ کی جگہ وان کہنا چاہیے تھا، لیکن کس قدر میں ناقابل ہوں کہ میں نے آنکھ کی مار کے اوپر وان کی جگہ آنکھ کر دیا. مولانا روم نے واقعہ لکھا یہ سمجھانے کے لیے اسی مضمون کو، جیسے وہاں پر معشوق نے اس کو مار دیا، اسی طریقے پر کبھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مصیبت کی مار ہوتی ہے، فقر کی، فاقے کی، بیماری کی، تنگی کی، اور کسی چیز کی. اس کو سمجھو یہ اللہ کی ایک مار ہے، لیکن یہ مار تو محبوبوں کو دی جاتی ہے. معشوق اپنے عاشق کو مارتا ہے، غیر کو جا کے کیوں مارے گا؟ غیر کو جا کے کیوں مارے گا؟ غیر کو نہیں مارے گا، یہ اپنے آدمی کو مار رہا ہے. اسی طرح اللہ سب سے زیادہ آزمائش کن کی کرتا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پیغمبروں کی آزمائش اللہ کرتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ان کی جو نبیوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، پھر ان کی جو نبیوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ زیادہ آزماتے ہیں. اسی لیے انبیاء کو بڑی پریشانیاں دنیا میں آتی ہے، کھانے کی، پینے کی، فقر کی، فاقے کی، تنگی کی. لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، کانٹے بھی بچھاتے ہیں، مارنے بھی لگتے ہیں، جنگیں بھی کرنے لگتے ہیں. انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی آزمائش نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اللہ کے سب سے محبوب بندے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہل اللہ کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل اللہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے. اور جو دنیا والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ خوب دنیا دے دیتا ہے، کھاتے رہو، پیتے رہو، میرے سے دور رہو، میرے پاس آؤ بھی مت. کھاتے رہو، پیتے رہو، میں نے کھانے کے دانے ادھر ڈال دیے، جاؤ کھاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. مولانا روم نے ایک عجیب مضمون لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی مصیبتوں، پریشانیوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو پکارا کریں. جب مصیبت آتی ہے تو ان کے دل سے اللہ نکلتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پسارتے، اللہ کے سامنے گر گراتے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ. اللہ 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 چاہتے ہیں یہ اللہ اللہ میں سنتا رہو. اس کے لیے ان کو کھانا بند کر دیا. جہاں کھانا بند ہوا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پسار کے اللہ 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 کرتے ہیں. یہ اللہ 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 سننا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا کھانا بند کیا. اور جو دنیا والے ہیں نا، مولانا روم کہتے ہیں اللہ ان کو خوب دے دیتا ہے، میرے پاس ہی نہ آئے اور میرا نام بھی نہ لے، میں کھانا نہیں دوں گا، کوئی کافر بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. کو خوب دے دو دنیا، میرے قریب بھی نہ. یہ نقطہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے بھائیوں، مصیبتوں کے آنے، فقر و فاقے کے آنے، پریشانیوں کے آنے پر آپ کو خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا، بلکہ آپ دل میں یہ گھونٹ مزے لے لے کر پیتے رہے.
یہ ہے وہ مضمون، اس کو اچھی طرح دل میں بٹھائے۔ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ ایمان کی علامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت ہر